میں چاہتی ہوں کہ کچھ احادیث علم کی فضیلت کے تعلق سے پیش ہو جائیں تو اپنے آپ عالم کی بھی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ ہم نے سنا ہے ابھی درس قرآن میں یہ احادیث، لیکن میں چاہوں گی کہ وہ پھر سے ایک بار ریپیٹ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ پھر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر سکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت محبوب ہے کہ میں کچھ وقت اپنے دین کو سمجھنے کے لیے بیٹھوں، بجائے اس کے کہ میں ساری رات صبح ہونے تک عبادت کروں۔ اور اللہ تعالیٰ جو علم کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور علم کے طالب علم کے لیے زمین و آسمان میں موجود تمام چیزیں ان کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اور جو یہ علم ہے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ عالم جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہے بلکہ انبیاء کی میراث علم ہے۔ تو جس نے علم حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت کا بہت بڑا حصہ پا لیا۔ تو یہ احادیث ایسی ہیں کہ اگر ہم پڑھتے جائیں اور سنتے جائیں تو اس میں غرق ہوتے چلے جائیں۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ تاثرات۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس کے لیے ہم کو وہ نیت دیکھتا ہے۔ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی نیت چاہیے، پھر اس کی جستجو اور کوشش چاہیے، اور پھر اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ بغیر مانگے اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں دیتا۔ تو اسی سنت کے مطابق ہم نے نیت کی تھی کہ اللہ کا جو علوم خاص ہے، علوم دینیہ، وہ ہم حاصل کریں، اور ہم نے اس کے لیے کوشش بھی کی، جستجو بھی کی، اللہ سے دعا بھی کی۔ تو اس کا نتیجہ آج آپ سب دیکھ رہے ہیں اس جلسے کی شکل میں۔ یہ ایک جز وقتی کورس تھا، تو اس کا لہٰذا ہمارا موازنہ اعلیٰ مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں اعلیٰ مدارس سے فارغ التحصیل استاذ میسر آئے، جن کی وجہ سے ہم نے قرآن، حدیث، فقہ، صرف، نحو اور ادبی لٹریچر کو حاصل کرنے کا سلیقہ پایا، اور اسی بنیاد پر ہم آج بھی وہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں اساتذہ کی ممنون و مشکور ہوں۔ میں چاہوں گی کہ مختصر سا تعارف جو ہم نے ان سے حاصل کیا، ایک مختصر تعارف ان کا پیش کروں۔ سب سے پہلے میں ہمارے محترم تعلیمات اختر الاسلام ندوی صاحب کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ ہم نے سر سے قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھا، اور جو قواعد تھے، جو گرامر، جو صرف و نحو تھا، اس کو کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے قرآن کے ترجمے میں، وہ ہم نے سیکھا۔ وہ علم مختلف ذرائع سے بھی حاصل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن استاد اول ہونے کا شرف ہمارے سر کو حاصل ہے۔ اس کے بعد مولانا عبدالعظیم سر ہیں، جو کہ ایک مدرسے کے صدر مدرس کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، ایک مسجد کے پیش امام بھی، امامت بھی کرتے ہیں، اور کافی دور سے ہم کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اندر وہ شوق انہوں نے محسوس کیا کہ ہم وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں بڑے شوق سے۔ تو پورا ٹائم انہوں نے دیا، ہمارے لیے بہت محنت کی، اور بہت محبت اور شفقت سے ہم کو پڑھایا، بہت محبت سے۔ کبھی کوئی چیز کے لیے نہیں ڈانٹا ہم کو، بلکہ ہم کو انکریج کرتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سوالات کریں
اور سر اس کا سیر حاصل جواب دے، اور ویسا ہی ہوتا تھا۔ اللہ ہمارے استاد کو دونوں جہاں میں سرخروئی عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو چیز کرے۔ اور اس کے بعد ہمارے استاد ایوب ملی صاحب ہے، انہوں نے اپنا پورا علم کا خزانہ ہمارے اوپر انڈیل دیا کہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی لفظ ان سے پوچھا جاتا تو اس کے اوپر اتنی سیر حاصل گفتگو وہ کرتے تھے کہ کبھی وقت پورا ایک پیریڈ لگ جاتا تھا، کبھی دوسرا بھی پیریڈ شروع ہو جاتا تھا۔ تو اسی لیے ہم اپنے استاد کے بہت ممنون مشکور ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے استاد بھی ہم سے راضی اور خوش ہیں۔ اور ایک استاد محترم مرحوم مولانا مسعود احمد خان صاحب ہے، جو شاید کوئی مدرسے سے فارغ نہیں تھے، لیکن اسی وجہ سے انہوں نے ہم کو گرامر صرف بہت باریک بینی سے اور بہت محنت سے پڑھایا۔ تمرینات وہ خود تیار کر کے گھر سے آتے تھے اور اپنے سامنے ہم کو حل کرواتے تھے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہم کو عربی کو حاصل کرنے کی دلچسپی بڑھی اور ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام استاد کی محنتوں کو چیز کریں۔ اب یہاں اس ادارے میں جو فن و ہنر ہم نے سیکھا، اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر مہینے کے آخری ہفتے میں ایک بزم رکھی جاتی تھی، اور اس بزم میں کبھی درس قرآن لیا جاتا تھا، کبھی درس حدیث لی جاتی تھی، کبھی کوئی ٹاپک دیا جاتا تھا، طالبات اس کی تیاری کر کے بولتے تھے۔ اور سال سوم میں تو اس طرح ہوا کہ سر نے ہم کو درس قرآن کی ذمہ داری ہم کو دے دی تھی اس پر، اور فرداً ہر ایک کو الگ الگ ذمہ داری دی گئی تھی۔ تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہم کو یہ ہوا کہ ہم نے مختلف تفاسیر کا مطالعہ کیا، اور ہمارے علم میں کافی اضافہ ہوا، اور آج ہمارے اندر یہ کانفیڈنس پیدا ہوا کہ ہم عوام الناس میں درس قرآن دے سکتے۔ وہ تمام ہماری ایکٹیویٹیز آج ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آن دا اسپاٹ ہم کو ٹاپک دیا جاتا تھا کہ کبھی وقت سر کہتے تھے کہ اس پہ تقریر کرو، کبھی وقت کہتے تھے کہ اس پر تحریر لکھو، تو اس طرح ہماری صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جاتا تھا، اور جو کمی بیشی تھی اس میں اصلاح کی جاتی تھی۔ اس کے بعد تیسری چیز جو مجھے بہت پسند آئی وہ یہ تھی کہ کتابوں کا حاصل مطالعہ پیش کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ ایک کتابچہ دیا جاتا تھا اور اسے کہا جاتا آپ اس کو پڑھو اور اس کا حاصل مطالعہ پیش کرو، اور ہم نے وہ کیا۔ اس میں یہ فائدہ ہوا کہ کتاب کا جو لب لباب تھا وہ ہم کو دماغ میں بٹھانے کی پریکٹس ہوئی، اور اس کو ایکسپریس کرنے کی پریکٹس ہوئی۔ وہ بھی چیز ہمارے لیے آج درس قرآن، درس حدیث، جو بھی طرح کا درس ہے وہ دینے میں ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد اور سب سے اہم چیز یہ ادارے کی یہ تھی کہ اس نے کوئی ایج لمٹ نہیں رکھی، اور ایج لمٹ نہیں رکھنے کی وجہ سے کچھ جونیئر بھی طالبات تھے، کچھ سینئر بھی تھے، تو اس میں جو بھی جونیئر طالبات میں اخلاق کی، تعلیم کی جو بھی کمی ہوتی تھی تو وہ سینئر طالبات ان کو برابر کر دیتے تھے۔ اور ہاں، خاص طور سے ہماری بیچ کا جو مجھے تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً بنیادی علم سے تمام ہی طالبات واقف تھے، تو جب کوئی بات پہ بحث چھڑ جاتی تھی تو ہم کو ہر ایک کے پوائنٹس، جو خیالات جو ہیں، جو ان کی اسٹڈیز ہیں، اس سے مستفید ہونے کا موقع ملتا تھا۔ آخر میں ہمارے مؤسس مولانا الیاس خان فلاحی صاحب کی بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ کی خواہش، آپ کی انتھک کوشش اور جستجو کی وجہ سے یہ ادارہ وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، کوشش کو چیز کریں، اور ہم سب کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنائیں۔ لیکن میں ایک بات کی طرف توجہ مبذول کراؤں گی کہ جس طرح ہم نے علم کی فضیلت کے اوپر احادیث سنے ہیں، اس کے پیش نظر اگر تھوڑی اور توجہ دی جائے تو یہ ادارہ مزید آگے جاری رہ سکتا ہے۔ یہ میری خواہش، ہم سب کی خواہش ہے کہ یہ ادارہ جاری رہے، کیونکہ کافی لوگ ایڈمیشنز کے لیے پوچھتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، تو یہ ادارہ جاری رہ سکے، یہ ہماری خواہش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی مشکلات ہیں وہ ہمارے لیے آسان کریں، اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔